لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الرحیم. باب من لم یر التشہد الاول واجبا لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام من الرکعتین ولم یرجع. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر باب کو عنوان دیا ہے ان لوگوں کے متعلق کہ جو نماز میں پہلے تشہد کو واجب نہیں کہتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے تو دوسری رکعت میں بجائے تشہد بیٹھنے کے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشہد کی طرف نہیں لوٹے بلکہ آپ نے 4 رکعتیں پوری کی اور پھر آخری رکعت میں آپ نے سجدہ سہو کر لیا. اب یہاں امام بخاری نے 3 باب باندھے ہیں. ایک ہے کہ پہلا تشہد واجب نہیں جن لوگوں کے متعلق، جن لوگوں کے نزدیک واجب نہیں ان کے متعلق. دوسرا جو باب باندھا ہے اس میں بھی ہے التشہد فی الاولی، پہلے تشہد کے متعلق باب باندھا ہے. اور تیسرا باب باندھا ہے التشہد فی الاخرہ، وہ تشہد جو آخری رکعت میں، چوتھی رکعت میں یا تیسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے. ان تینوں کو ایک ساتھ ہی بیان کر لیں گے. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، امام بخاری نے جو کہا من لم یر التشہد الاول واجبا، وہ شخص کے جو پہلے تشہد کو واجب نہیں سمجھتے ان کے حوالے سے، تو یہاں واجب سے مراد شارحین کہتے ہیں کہ فرض ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو پہلے تشہد کو فرض نہیں شمار کرتے. اب یہاں 2 دفعہ 4 رکعت والی نماز میں اور 3 رکعت والی نماز میں آدمی تشہد بیٹھتا ہے. تشہد کہتے ہیں دوسری رکعت میں بیٹھنے کو، پھر تیسری یا چوتھی رکعت میں. مغرب کی تیسری رکعت ہوتی ہے اور باقی ظہر کی اور عشاء کی اور ایسے ہی عصر کی جو 4 رکعتیں ہیں فرضوں کی، اس میں چوتھی رکعت میں بیٹھا جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دونوں تشہد واجب ہیں، اور ایک ہے تشہد کے لیے بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے، اور ایک ہے تشہد پڑھنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تشہد پڑھنا بھی واجب ہے. باقی فقہا جو امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کے ہاں تھوڑا اختلاف ہے. کوئی پہلے تشہد کو سنت کہتا ہے اور دوسرے کو واجب کہتا ہے، کوئی دونوں کو واجب کہتا ہے وغیرہ. لیکن یہاں امام بخاری کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تشہد جو پہلا ہے یہ فرض نہیں ہے، رکن نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ نہ یہ رکن ہے نہ فرض ہے. البتہ اگر تشہد پہلا تشہد رہ جائے تو اس وقت اس کا حل کیا ہوگا وہ اس باب میں امام بخاری بیان کریں گے. زہری کی روایت نقل کی ہے. زہری کہتا ہے کہ مجھے عبد الرحمن ابن ہرمز نے بیان کیا اور وہ بنی عبد المطلب کے مولا تھے. اور کبھی زہری یوں کہتا ہے وقال مرتن مولا ربیہ ابن الحارث، کہ ربیہ بن الحارث کہ وہ مولا تھے، اور چونکہ ربیہ بن حارث بن عبد المطلب یہ بھی عبد المطلب کی اولاد سے ہی ہیں. بنی عبد المطلب ہو یا ربیہ بن حارث ہو، بات ایک ہی ہوگی کہ عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی ایک شخص کے وہ غلام تھے. اور ان عبداللہ ابن بحینہ قالا،
یہ جو عبداللہ ابن بحینہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اور یہ تھے بھی ازد شنوع کے قبیلے سے، وہو حلیف لبنی عبد مناف، اور یہ عبد مناف کے جو اولاد ہے اس کے حلیف تھے۔ وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، اور ان کا نام ہے عبداللہ ابن بحینہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی، صلی بہم الظہر فقام فی الرکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ولم یجلس، اور بیٹھے نہیں، فقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فقام الناس معہ، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حتی اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی، وانتظر الناس تسلیمہ، اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں، کبرا، تو حضور نے فوراً تکبیر کہی، وہو جالس، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، فسجد سجدتین، حضور نے 2 سجدے کیے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، ثم سلم، پھر 2 سجدے کر کے اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ اب یہاں ذرا اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ پہلی 2 رکعتوں میں دوسری رکعت میں بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ اکرام نے پیچھے سے لقمہ نہیں دیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ دوسری رکعت ہے، لیکن لقمہ اس لیے نہیں دیا کہ صحابہ نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، شاید وحی کے ذریعے سے نماز کے عمل میں تبدیلی آ گئی ہو، اس لیے حضور دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے، صحابہ اکرام بھی ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ اس جملے سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے سامنے چوں چرا نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے، صحابہ اکرام وہ عمل اسی طرح کرتے، کبھی بھی چوں چرا نہیں کرتے۔ اگر چوں چرا ہوتی تو فوراً کوئی صحابی پیچھے سے لقمہ دیتا کہ یا رسول اللہ دوسری رکعت میں آپ بیٹھے نہیں ہیں، کم از کم التشہد تو کہتے، التحیات تو کہتے، لیکن ایک صحابی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقمہ نہیں دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ حضور نے یہ کیوں کیا تو وہ کیوں کیا، وہ کہتے تھے کہ حضور نے کیا کیسے ہے، بس جیسے حضور نے کیا ویسے صحابہ اکرام کرتے تھے۔ ہاں، علم کے اضافے کے لیے اور بات کو سمجھنے کے لیے بعد میں سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کا یہ عمل تھا اور آج دیکھنے میں عمل میں تبدیلی نظر آئی، کیا کوئی وحی آ گئی یا کوئی معاملہ ہوا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر وضاحت فرماتے۔ جیسے ایک اور واقعہ پہلے بھی گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے 2 رکعتوں پر، تو ایک صحابی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا نماز بھی پوری ہے، میں بھی نہیں بھولا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ضرور ہوئی ہے، چونکہ آپ نے پڑھائی 2 رکعتیں ہیں تو یا تو ہم نے تو پڑھی ہیں، اس میں بھی صحابہ نے لقمہ نہیں دیا تھا، چونکہ ان میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، کسی صحابی نے لقمہ نہیں دیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام عبادات غیر عبادات میں ہر عمل میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صرف اتباع کرتے تھے، اور جو لوگ سوال کرتے تھے یا چوں چرا کرتے تھے وہ لوگ تھے جو صحابہ اکرام کی صفوں میں منافقین آ کر بیٹھتے تھے۔ اسی لیے آج کل بھی جو مسجدوں میں مومنین نمازی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی عالم کی بات پر چوں چرا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چونکہ مولانا ہیں، عالم ہیں، اور انہوں نے جو بات کہی ہوگی جو کی ہوگی وہ 100% ٹھیک ہے، چونکہ یہ روشنی والے لوگ ہیں، صاحب علم ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ اور جو منافق ہوتا ہے تو وہ فوراً پرت کر کے بولتا ہے وہ جی آج یہ کیوں ہوا، جو کہتا ہے نا وہ جی آج یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں کیا، اس کے ماتھے پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ منافق ہے، اور وہ اعلیٰ کوالٹی کا منافق ہوتا ہے چونکہ وہ بے ایمانوں کا سردار ہوتا ہے، اور جن کی صحابہ اکرام کے ساتھ روشنی ملتی ہے وہ خاموش رہتے ہیں، اور اگر ان کے دل میں کوئی اضطراب ہو تو وہ بڑے ادب سے تنہائی میں آ کر بیٹھ کر پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ چیز تبدیلی نظر آئی ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ ہمیں وضاحت سے سمجھا دیں تاکہ میں سمجھ جاؤں۔
تو مومن آدمی صحابہ اکرام کی طرح سوال کر کے تنہائی میں بیٹھ کر سوال کو سمجھتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا، پھر سجدے کیے، سجدہ سہو کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب رہ جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے۔ اور وہ سجدہ سہو کیسے ہوتا ہے؟ سجدہ سہو یہ ہوتا ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور اس کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں، یہ تشہد التحیات پڑھنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد السرنو التحیات شروع کیا جاتا ہے اور پھر درود شریف پڑھ کر، دعا پڑھ کر پھر سلام پھیرا جاتا ہے۔ اب یہ تو اس کا حل ہے اور یہاں بتایا۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا تو امام بخاری نے جو لفظ واجب استعمال کیا یہ فرض کے معنی میں ہے، چونکہ فرض رہ جائے تو پھر سجدہ سہو نہیں ہوتا، نماز کا واجب رہ جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے ایک بات، یا یہ ہے کہ واجب کے یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ایک فرض ہے، مثال کے طور پر چوتھی رکعت میں بیٹھنا فرض ہے، ایسا ہی ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو پھر اس کو یاد آئی واپس بیٹھے گا، اب وہ جو فرض تھا اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہ کلیہ یاد رکھ لیں، بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے جی سجدہ سہو کب کن چیزوں پر واجب ہوتا ہے، کس وقت؟ یہ کلیہ ہے، علماء کے لیے ایک بڑی خاص چیز ہے۔ جب واجب چھوٹ جائے یا فرض کی ادائیگی میں نماز کے دوران تاخیر ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ سجدہ سہو۔ یہ جو سجدہ سہو ہے یہ نماز کی تصحیح کر دیتا ہے۔ ہاں اگر سجدہ سہو نہیں کیا وہ بھی رہ گیا تو پھر السرنو نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب دیکھیے فرض رہ جائے تب بھی السرنو نماز، اور اگر واجب رہ گیا اور اس کی تصحیح سجدہ سہو سے نہیں ہوئی پھر بھی نماز لوٹائی جاتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرض اور واجب کا کوئی بہت قریبی تعلق ہے، اسی لیے اس میں ایک بہت باریک سا فرق ہے، زیادہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے، ورنہ قوت کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور البتہ ایک معمولی سا فرق ہے کہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے، واجب کا منکر کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ واجب کا منکر فاسق ہوتا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ لیکن موجودہ دور میں اگر واجب کے منکر کو کافر ہی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ فاسق کا لفظ سنیں گے تو وہ کہیں گے چلو مسلمان تو رہتے ہی ہیں نا، تو کوئی نہیں، انکار کر دیتے ہیں، کیا ہوا۔ آج کل چونکہ انکار کا شعبہ بہت بڑھ گیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے یہاں ایمان بچانا ضروری ہے، یہاں پر بھی اس کو بھی کافر ہی قرار دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اب یہ ہو گیا پہلے تشہد کے بارے میں۔ دوسرے باب میں ہے التشہد فی الاولی۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا بکر عن جعفر بن ربیع عن الاعرج عن عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، فقام، حضور کھڑے ہو گئے، وعلیہ جلوس، جبکہ آپ پر لازم تھا کہ آپ بیٹھتے، وعلیہ جلوس، آپ پر لازم تھا کہ آپ بیٹھتے۔ اس سے بھی ثابت ہوئی کہ دوسری رکعت میں بیٹھنا لازم ہے، یعنی واجب ہے۔ فلما کانا فی آخری صلاتہ، جب حضور نماز کے آخر میں پہنچے، سجدہ سجدتین، 2 سجدے کیے، وہو جالس، بیٹھے ہوئے۔ اب اس روایت سے بھی یہ ثابت ہو گئی کہ پہلی جو تشہد ہے وہ درجے میں واجب ہے، اگر وہ رہ جائے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو سجدہ سہو سے حل کیا جائے اور اس کی کمی کو پورا کیا جائے۔ باب التشہد فی الآخرہ، یہ تشہد آخر جو آخری رکعت میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں حدثنا ابو نعیم قال حدثنا الاعمش عن شقیق بن سلمہ قال قال عبداللہ، حضرت شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، قلنا، تو ہم کہتے السلام علی جبرائیل و میکائیل، السلام علی فلاں و فلاں۔ ہم جب تحیات پڑھتے تھے نا السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں پر پھر ہم کہتے تھے السلام علی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و فلاں و فلاں۔ فالتفت الینا رسول اللہ، حضور علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور کہنے لگے ان اللہ هو السلام، دیکھو اللہ تو ہے ہی سلام۔ اللہ کیا ہے؟
نماز کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام و منکا السلام، اے اللہ تو سلام ہے اور تیری ہی طرف سے سلام ہے. یہی معنی ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام اللہ کا نام ہے، سلامتی والا. ومنک السلام، تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے. وإلیک یرجع السلام، اور یہ سلامتی تیری ہی طرف لوٹ کر جاتی ہے. تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام. تو اب یہ جو دعا نماز کے بعد بھی اسی وجہ سے پڑھی جاتی ہے، اور یہی جامع معنی دعا ہے، سنت دعا یہی ہے فرض نماز کے بعد. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ تو ہے ہی سلام، لہٰذا اللہ کو کہنا کہ السلام علیک یا اللہ، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے اللہ پر تو سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اب پھر کیا کریں؟ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے، فَلْيَقُلْ، تو کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تشہد یوں پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تشہد جو ہے، ایک دفعہ مجھے ایک آدمی کہنے لگا یہ جو آپ حنفی التحیات پڑھتے ہیں یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو چونکہ ایک آتا ہے نا التحیات، کیسے ہے التحیات المبارکات الطیبات، وہ والا، تو شوافیہ کے ہاں وہ ہے. تو تھا وہ چونکہ وہ دوسری نسل جو ننگے سر نماز پڑھتی ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہے؟ کہتا نہیں حدیث میں ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا جس کتاب کا تم سہارا لیتے ہو، اپنے کسی پادری سے کہو ذرا اس کو غور سے پڑھے، تو حنفیوں کا تشہد آپ کو اسی کتاب سے ملے گا جس کو تم بخاری کہتے ہو. تو تم کہتے ہو جو بھی ہو تو بخاری سے ہی ہونا چاہیے، تو ہمارا التحیات الحمدللہ وہاں پر موجود ہے. اب یہ التحیات حنفیوں کا یہاں موجود ہے، التحیات للہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. یہ حضور علیہ السلام فرمایا التحیات، التحیات یہ تحیہ کی جمع ہے. ہمارے ہاں ایک ترجمہ کیا جاتا ہے التحیات للہ، تمام قولی باتیں، والصلوات بدنی باتیں، الطیبات مالی باتیں، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ سادے لوگوں کے لیے تو ترجمہ صحیح ہے. تحیات جمع ہے تحیہ کی. تحیہ کا ایک معنی ہے السلام، اور تحیہ کا ایک معنی ہے البقاء، تحیہ کا ایک معنی ہے العظمہ، اور تحیہ کا ایک معنی ہے السلامۃ من الآفات والنقص. تو یہاں پر چونکہ تحیات جمع تحیہ کا ہے، اور تحیہ کا معنی یہ ہوگا تعظیم اور تکریم والی ساری عبادات اللہ تیرے لیے ہیں، جتنی تعظیمیں اور جتنے تکریمیں ہیں اے اللہ سب تیرے لیے ہیں. علامہ خطابی نے لکھا کہ دستور تھا دنیا کا یہ کہ جب بھی کوئی کسی بادشاہ کے سامنے جاتا تو اس کے شایان شان اس کے ہاں تعریفی کلمات کہتا. اب اللہ کی ذات چونکہ اللہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ کے سامنے کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو حضور نے یہ الفاظ چنے التحیات للہ، تمام عظمتیں اور تعظیمیں اے اللہ تیرے لیے. تمام عظمتیں یہ ترجمہ کیا کرو، تمام عظمتیں اور تمام تعظیمیں تکریمیں اللہ کے لیے. والصلوات جتنی عبادتیں کی جائیں وہ ساری تیرے لیے. الطیبات ما تاب فی القول والعمل، جتنے بھی قول پاکیزہ ہیں اور جتنے عمل پاکیزہ ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. اب یہاں چاہے وہ مال پاکیزہ ہے، قول ہے، عمل ہے، عمل میں مال بھی آ جائے گا، تو تمام ساری کی ساری تعظیمات بھی اللہ کے لیے، عبادتیں بھی اللہ کے لیے، اور پھر اقوال اور اعمال میں سے جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں سب اللہ کے لیے. اب یہاں حضور نے بتلا دیا کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ سے ملے تو یہ جملے کہے. اور ہم تو اللہ سے مل نہیں سکتے، یا مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے. نماز میں کیا کرتے ہو؟ اللہ سے ملتے ہیں نا. نماز اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، اسی لیے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم
وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر آخر میں جب ختم کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ ادا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم نماز سے باہر ہوں گے تب بھی یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ یہ پیروں کے لیے، بزرگوں کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں، سب یہ اللہ کے لیے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو اللہ کے ذات کو رسول اللہ نے تحفہ دیا، تو پھر اللہ نے جواباً کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تیرے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہو، تیرے اوپر کیا ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ دینے والا جب تحفہ کوئی دے تو فوراً جواباً اس کو واپس جواب لوٹانا چاہیے۔ حضور نے اللہ کی شایان شان جملے کہے اور اللہ نے پھر رسول اللہ کی شایان شان جملے کہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام اللہ کا نام، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میری خبریں لوگوں کو بتانے والے، علیکہ السلام، میں تیرے اوپر، میں تیرے اوپر، زمین پر تو میرا سایہ، تیرے اوپر پریشان نہ ہو، تو سب کچھ میرے لیے لے کر آیا، میں نے اپنی ذات تجھے دے دی۔ ورحمۃ اللہ، اور یہ جو سلام اللہ ہے اس کی رحمتیں بھی تیرے ساتھ، وبرکاتہ، اس کی ذات کی برکتیں بھی تیرے ساتھ، اس کی ذات کی برکتیں بھی تیرے ساتھ۔ اللہ نے اپنی رحمتیں بھی نبی کو دی، برکتیں بھی دی، اور اپنا سلام بھی نبی کو دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا جو آدمی حضور کی کامل اتباع کرے گا پھر اس کو یہ تینوں چیزیں ملیں گی، اللہ کا جو سلامتی والی ذات ہے وہ بھی بندے کو ملے گی، اللہ کی رحمتیں بھی ملیں گی، اور اللہ کی برکتیں بھی ملیں گی، اور وہ ملیں گی رسول اللہ کے واسطے سے۔ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کوئی آدمی کہے کہ مجھے اللہ کا سلام ملے، اللہ کی رحمت ملے، اللہ کی برکت ملے، وہ نہیں مل سکتی۔ اسی لیے میرا یہ قانون ہے جو میں بیان کرتا ہوں کہ سنت کی اتباع کے بغیر کسی پر نہ اللہ کی رحمت آتی ہے، نہ اللہ کی برکت آتی ہے، نہ اللہ کی طرف سے سلامتی آتی ہے۔ جو آدمی تارک سنت ہے وہ بے شک جو مرضی کہتا رہے، نہ تو اللہ کی طرف سے سلامتی اس پر آئے گی، نہ اللہ کی رحمت آئے گی، نہ اللہ کی برکت آئے گی۔ وہ میں نے قرآن کی ایک آیت سے بھی بتلایا تھا جس میں یہ ہے کہ جو آدمی رسول اللہ کی اطاعت کرے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ وہ آیت مجھے بھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، شاید کچھ اس طرح آیت ہے، مجھے ابھی وہ آیت ذہن میں نہیں ہے۔ اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ کے طریقے سے یہ وجود مزین نہیں ہوگا، نہ رحمت آئے گی، نہ برکت آئے گی، نہ سلام آئے گا۔ لوگ آ کر کہتے ہیں گھروں میں بڑی بے برکتی ہے، بھائی سنت پر عمل کرو برکت آ جائے گی۔ بالکل اتنی پریشانیاں، کوئی امن ہے ہی نہیں۔ جب رسول اللہ کی اتباع کرے گا تو پھر فوراً کیا آ جائے گا؟ السلام، رحمت اللہ، برکات۔ حضور نے جب یہ دیکھا کہ یہاں اللہ موج میں ہے اور ہمارا جو آپس میں ہو گیا معاملہ، حضور نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا، اے اللہ تیری سلامتی ہمارے اوپر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو میں صحابہ چھوڑ کر آیا ان پر بھی، جو میں صحابہ وہ مکے میں مدینے میں مکے میں چھوڑ کر آیا، وہ سارے کے سارے ان صحابہ پر بھی اے اللہ تیری رحمتیں، تیری برکتیں اور تیری سلامتیاں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں صرف تیرے اوپر ہے، تیرے صالحین پر نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو اللہ رب العالمین نے مسکرا کر فرمایا کہ میرے محبوب تو میرے پاس آیا، میں نے تجھے دیا، اس میں سے لے کر تو نے اپنے صحابہ کو بھی دے دیا، مجھے منظور ہے اور قبول ہے، لہٰذا میری یہ رحمتیں برکتیں وہ سارے کے سارے صحابہ تک جائیں گی، اور نہ صرف صحابہ تک جائیں گی، الصالحین کا لفظ استعمال کیا تاکہ قیامت کی صبح تک کوئی بھی متبع رسول آئے گا اس جملے کے ماتحت وہ ضرور آئے گا، اور وہ رحمتیں اسی طرح آسمان سے آتی رہیں گی۔ چونکہ عباد اللہ صالحین کے اول صحابہ اکرام ہیں، پھر ان کی تبع میں قیامت تک آنے والے مومنین ہیں۔ جب یہ باتیں ہوئیں، یہ کلام تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ باتیں جب سن لی حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو جبریل علیہ السلام نے فوراً کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ،
میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے اشہد ان محمدً نورہ و رسولہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اشہد ان محمدً عبدہ۔ کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ حضور زمین سے گئے تو بشر تھے، نور سے ملے تو نور جب نور سے ملتا ہے تو نور بن جاتا ہے، جیسے صاحب مکیاس نور نے لکھا ہے حضور نور ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ حضور معراج پہ گئے، اللہ نور تھا، اللہ سے ملی نور، جب نور سے ملا تو نور ہو گیا، لہٰذا حضور نور ہیں۔ تو جبریل نے فرمایا میں گواہ ہوں، لے کر جانے والا بھی میں ہوں، واپس لے کر آنے والا بھی میں ہوں۔ جب میں لے کر گیا تو تب بھی یہ عبدہ و رسولہ تھے، جب واپس لے کر آیا ہوں تب بھی یہ عبدہ و رسولہ ہی رہے، ان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، ان کی صفات وہی رہی ہیں، البتہ اعزاز یہ مل گیا کہ اللہ سے ملاقات کر کے آ گئے۔ اب یہ جب کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، جب تم لوگ، حضور نے صحابہ کو فرمایا جب تم یہ جملے کہو گے اصابت کل عبد اللہ صالح فی السماء والارض، تو پھر آسمانوں میں جتنے لوگ نیک لوگ ہیں، زمینوں میں جتنے نیک لوگ ہیں، سب کو یہ پہنچ جائے گا۔ بندوں آسمان پہ کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کوئی سوسائٹی، کوئی بیریا ٹاؤن، کوئی اور اس طریقے کی کوئی سوسائٹی، کوئی ڈھو کشمیری ادھر بھی ہے۔ تو پھر یہ حضور نے کیوں فرمایا اصابت کل عبد اللہ صالح فی السماء والارض؟ بات سمجھنے کی ہے نا کہ آسمانوں میں کہاں ہے نیک صالح بندے؟ اب یہاں ذہن میں رکھیے گا، آسمانوں میں وہ لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں، بندے کی روح نکلتی ہے، مومن لوگوں کی روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، اور اعلیٰ علیین آسمانوں سے اوپر ہوتا ہے، اور کافروں بے ایمانوں کی اسفل السافلین میں ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو مر گئے ان پر بھی عباد صالحین، وہ آسمانوں میں ہیں، اللہ کی تجلیات میں لگے ہوئے ہیں، دیدار الہیہ میں لگے ہوئے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں وہاں پر۔ یہ دعا، یہ دعائیہ جملہ ان تک بھی پہنچے گا، اور جو زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں صالحین ہیں ان تک بھی یہ پہنچے گا۔ اب یہ دعا کتنی جامع اور معنی ہے۔ اب یہ دعا التحیات پڑھی جاتا ہے، پہلی تشہد میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، اور دوسرے میں بھی اس کو تشہد کہتے ہیں۔ جب آدمی قعدے میں بیٹھتا ہے تو پھر یہ پڑھتا ہے۔ اور اس میں ایک جملہ اور بھی سمجھ لیں، تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا لیکن مسئلہ نہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہاں پر ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، جب نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا حضور ہمارا یہ سلام سنتے ہیں؟ نماز میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، خطاب کا صیغہ ہے السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی اے اللہ کے نبی، تو کیا حضور سنتے ہیں؟ ہاں جی مولانا حضرات سنتے ہیں؟ ہاں تو پھر خطاب کا صیغہ کیوں ہے؟ ہاں میں درجہ رابعہ میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد کہنے لگے جی کہ قبروں میں جب آدمی کہتا ہے السلام علیکہ یا اہل القبور تو مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دعائیہ جملہ ہے، سننا ضروری نہیں ہے، دعا ہے، دعا آدمی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے، وہ چلے گئے مولانا عبدالرشید نعمانی کے پاس، وہی کراچی یونیورسٹی میں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ تو قبرستان میں ایکٹنگ کرتا ہے اگر سنتے نہیں ہیں تو مجھے تو پتہ تھا استادوں کے بعد دانے کم ہیں۔ میں نے کہا استاد جی بات تو بڑی زبردست کی ہے اس نے، عبدالرشید نعمانی نے، لیکن آپ جب نماز پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو کیا آپ کا یہ سلام حضور سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ میں نے کہا پھر آپ بھی اس نوٹ کر لیں اور عبدالرشید نعمانی کو بھی پوچھ لیں، کیا نماز میں بھی تم ڈانس کرتے ہو، ایکٹنگ کرتے ہو؟ بس پھنسکا تھا، خاموش ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ کے دلائل آپ کو مبارک، میرے دلائل مجھے مبارک، لکم دینکم ولی دین۔ میں نے کہا دین بمانے دلائل نہیں ہے، یہاں دین بمانے بدلہ اور جزا کے ہے۔ بہرحال یہاں ایک قانون سن لو، یہ تو لطیفتاً بات سنا دی میں نے، یہ ہے وہ یادگار معراج کی۔ یہ کیا ہے؟ معراج کی، حضور معراج پہ گئے نا، وہاں کی یادگار ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب تو دنیا میں نہیں رہے گا، تیرے صحابہ نہیں رہیں گے، لیکن جو تیرے آنے پر اور میرے بلانے پر جو ہمارے درمیان میں باتیں ہوئیں اور اس میں تیری عظمت اور تیری امت کی عظمت ثابت ہوئی، میں قیامت تک اپنی عبادت میں اس کو شامل کر دوں گا۔ یہ جملے منقول ہوتے رہیں گے، تیرا امتی بھی یہ جملے پڑھتا رہے گا، میں رحمتیں بھیجتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں ایک اصول یہ آ گیا کہ ہم قبرستانوں پہ بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، وہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مردہ سنے ہماری بات، اللہ سنا دے تو سنا سکتا ہے، قادر مطلق ہے،
نہ سنائے تو تب بھی قانون یہ نہیں، البتہ ہمارا کام ہے دعا پڑھنا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ یہاں پر یہ دعا پڑھو، یہ دعائیہ جملہ ہے، پڑھ لیا کرو۔ اگر کسی مردے نے سن لیا تو تب بھی اچھی بات ہے، نہ سنا تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں، السلام علیکم ایھا النبی ہم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ درمیان سے پردے ہٹا دیں، برزخی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں کہ دو کشمیریہ مسجد میں نماز پڑھنے والے کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، تو کوئی اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قادر ہے۔ عین ممکن ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس امت کے اعزاز کے لیے اپنے نبی کو ڈائریکٹ دکھا بھی دیتے ہوں، سنا بھی دیتے ہوں، اللہ قادر ہے، لیکن قانون یہ نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ جو ہم پڑھیں گے یہ دعائیہ جملہ ہے، یہ پڑھنا ہمارا کام ہے، سننا اللہ کا کام ہے، اور اللہ جب سن لیتا ہے تو پھر اپنے نبی تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر